ہمارے ہاں شہادت ایک مقدس، ایک مبارک عمل ہے، کوئی منحوس عمل نہیں ہے کہ ہم سوگ منائیں۔ اب ان محرم کے دنوں میں آ کے ہر گاڑی کے اندر نوحے لگے ہوئے، مرثیے لگے ہوئے، یہاں تک کہ بعض سنیوں کے گھروں کے اندر بھی جو ہے نا وہ مرثیے لگے ہوتے ہیں۔ بھئی آپ سوگ کس چیز کا منا رہے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ کی دین کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے، اور ان کا جان کا قربان کرنا یہ ایک مبارک عمل ہے، بابرکت عمل ہے، ایک مقدس عمل ہے۔ تو آپ خدا را ترس کھائیں اپنے اوپر۔ چلو اہل تشیع ان کا تو یہ مذہب ہے، وہ اگر مرثیے سنتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں، ان کا تو مذہب ہے۔ آپ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اہل سنت کے ہاں تو شہادت ایک منحوس عمل نہیں ہے، آپ کس چیز کا سوگ منا رہے ہیں؟ اس لیے خدا را آپ نے آپ پر ترس کھائیں، سوگ نہ منائیں۔ اور محرم کوئی ایک منحوس مہینہ نہیں ہے کہ جس مہینے کے اندر شادی کر لی تو وہ چلے گی نہیں، طلاق ہو جائے گی، وہ اس کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ بھائی نہیں، بعض امہات المومنین میں سے بھی جو ہے نا وہ ان کی شادی محرم کے دنوں کے اندر ہوئی ہے۔ اسلامی مہینہ ہے محرم، بابرکت مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، منحوس مہینہ نہیں ہے کہ اس مہینے کے اندر شادی کر لی تو وہ شادی چلے گی نہیں۔ بھائی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور محرم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے سے ہی مقدس ہے، بابرکت مہینہ تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے تو مزید بابرکت ہوا ہے، کیونکہ شہادت ان کی بابرکت چیز ہے، منحوس نحوست والی چیز نہیں۔ اس لیے آپ اس مہینے کے اندر سوگ نہ منائیں۔ جی کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، بھئی آپ کیوں کالے کپڑے پہن رہے ہیں؟ سوگ کی علامت کیوں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت والے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو کالے کپڑے نہ پہنے آپ ان کی علامت کیوں اختیار کرتے ہیں؟ آپ ان کا لباس کیوں عام دنوں کے اندر پہنے؟ کالا کپڑا کوئی منحوس نہیں ہے، کالا کپڑا کوئی ممنوع بھی نہیں ہے اسلام کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن اب ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ جو ہے نا اس کو زیب تن نہ کریں۔ اور اس مہینے کے اندر اور خاص طور پہ ان دنوں کے اندر 10 دنوں کے اندر تو لوگ سبیلے لگاتے ہیں دودھ کی، اور جناب میٹھے پانی کی، اور جناب لنگر چل رہے ہوتے ہیں۔ بھی وہ تو پانی کے لیے ترستے ہوئے جان دے دی انہوں نے۔ اہل تشیع اگر کر رہے ہیں تو ان کے تو چلے ان کا مذہب ہے، مانتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اب جو اہل ہند ہیں، ہندو ہیں، وہ بت کے سامنے جھکتے ہیں، بت سے اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں، تو ان کا تو چلے مذہب ہے۔ ایک مسلمان بھی جا کے بتوں کو سجدہ کرنا شروع کر دے، کیوں؟ آپ کا مذہب ہے، آپ بھی اس بت کو خدا مانتے ہیں۔ جب آپ ان کے مذہب کو نہیں اختیار کر رہے مسلمان ہوتے ہوئے، تو پھر آپ اہل تشیع کے مذہب کو کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو شہادت کو بابرکت چیز سمجھتے ہیں، آپ تو منحوس چیز نہیں سمجھ رہے اس کو۔ آپ کیوں کالے کپڑے پہن رہے ہیں؟ آپ کیوں مرثی اور نوحے سن رہے ہیں؟ ہر گاڑی کے اندر، ہر گھر کے اندر دیکھیں تو نوحوں کی آواز آ رہی ہے۔ اور پھر جو نا ایک بدبختی یہ کہ اس کو عبادت سمجھتے ہوئے کیا جا رہا ہے۔ اصل چیز حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کس چیز کے لیے اپنی جو ہے نا جان دی ہے، اپنے پورے خاندان کو کس چیز کے لیے شہید کروایا ہے، اس کو مد نظر رکھیں، وہ سامنے ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر شادی بھی کریں۔ جب امہات المومنین میں سے وہ میرے نام ذہن میں نہیں آ رہا، وہ جو یہودی کی بیٹی تھی، اس کا نکاح محرم کے دنوں میں ہوا تھا، تو اگر شادی نے نہ چلنا ہو تو وہ تو ویسے بھی نہیں چلتی، آپ کسی رمضان کے مہینے میں کر لیں۔
رمضان کی برکتوں سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے شادی کریں گے تو بابرکت ہوگی، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی حکم عدولیاں کرتے ہوئے سنتوں کا جنازہ نکالتے ہوئے ہم شادی کریں گے تو صاف ظاہر ہے اس کے اندر برکت کہاں سے ہوگی؟ لڑائی جھگڑے اور جو ہے نا دنگا فساد ہی ہوگا پھر اس میں. اس لیے نہ تو آپ جو ہے نا ان کی سبیلوں سے پانی، دودھ، چائے وغیرہ پئیں، نہ کھانا کھائیں. مسلمانوں کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور نہ ان جیسی جو ہے نا عادات کو اپنائیں، یہ کالے لباس پہن لینا اور نوحوں اور مرثیوں کا لگا لینا، یہ سوگ کی علامت ہے. اور اسلام میں تو سوگ صرف بیوی کے لیے جائز ہے، 3 دن سے زیادہ تو بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی شوہر کی وفات کے اوپر 4 مہینے 10 دن عدت ہے، سوگ ہے. باقی تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوئی آج شہید ہوئے، 1400 سال پہلے شہادت ہوئی ہے ان کی. اور پھر سب سے بڑی چیز کہ ان کی شہادت بابرکت ہے، بابرکت عمل ہے، منحوس عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم سوگ منائیں.